بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بندہ مومن کے ایمان اور اعمال صالحہ کا مقصد اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مومنین بندوں کے لیے جنت کو تیار کیا ہے، اور اس جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے بنائے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3257 میں ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنتی ثمانیۃ ابواب، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کل قیامت والے دن ایک بندہ مومن کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے صرف ایک دروازہ کھولا جائے گا، اور اسی دروازے سے اس کو مخاطب کیا جائے گا، اسی دروازے سے اس کا استقبال ہوگا، اور اسی دروازے سے بندہ مومن جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت والے دن ان کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیں گے، اور ان کو یہ پروٹوکول دیا جائے گا کہ ان کے لیے جنت کے 8 دروازوں سے ان کو مخاطب بھی کیا جائے گا، اور ان کے لیے 8 کے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ ان خوش نصیبوں میں سے ایک آدمی وہ ہے جو وضو کے بعد دعا کا اہتمام کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 234۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے، وضو کے اعضاء کو اچھی طریقے کے ساتھ دھوتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی اچھی طرح وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیں گے، اور کہا جائے گا، یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی باقی تمام مومنین سے اس آدمی کو زیادہ پروٹوکول دیا جائے گا، زیادہ عزت دی جائے گی کہ اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کا خصوصی طور پر وضو کے بعد اہتمام کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔